سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت ہی پیارے صحابی. ایک دن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ تھوڑے پریشان تھے, آپ غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان فارسی کیوں پریشان ہو, کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے آقا بہت عمر گزر گئی ہے, اب بڑھاپا آ گیا ہے, اب کام نہیں ہوتا, میرا جو مالک ہے وہ کام بھی بہت زیادہ لیتا ہے اور مجھ سے کام نہیں ہوتا, مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی, بڑا عرصہ ہوا, کتنے سال گزر گئے, دین کے نام پر اسلام کے نام پر بکتا آ رہا ہوں, اب جس یہودی کے پاس ہوں وہ بہت ظلم کرتا ہے, بہت کام لیتا ہے, بڑھاپے کی حالت ہے, آقا کرم فرمائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا سلمان فارسی پریشان نہ ہو, تو چلا جا اپنے مالک یہودی کے پاس, اس کو جا کر کہہ دے کہ وہ تجھے بیچتا ہے. کس سبحان اللہ. سیدنا سلمان فارسی بوڑھے ہو چکے ہیں, بزرگ ہو چکے ہیں. آپ نے کہا آقا مجھے بوڑھے کو کون خریدے گا؟ حضور نے فرمایا میں ہوں نا, میں تجھے خریدوں گا. کہتے ہیں نا جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. حضور نے فرمایا سلمان تو پریشان نہ ہو, تجھے میں خریدتا ہوں, جا اپنے مالک سے کہہ دے کہ وہ تجھے بیچتا ہے. سیدنا سلمان فارسی خوش ہو گئے, آپ دوڑے اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ اے یہودی میرے مالک, کیا تم مجھے بیچنا چاہتا ہے, کیا تم مجھے فروخت کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ تو بوڑھے کو کون خریدے گا. کہا کہ اتنا عمر ہو گئی ہے, کوئی جوان اور غلام پہلے زمانے میں ہویا کرتے ان کو لوگ خریدتے تھے کام کاج کے لیے اپنے. کہا کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے, تیرے کو کون خریدے گا؟ کہا کہ میرا آقا مجھے خریدے گا. کہا میرا محبوب مجھے خریدنا چاہتا ہے, تو مجھے بیچنا چاہتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اس کو بیچ دیا تو میرا کام کاج کون کرے گا. پھر اس نے اپنے وزیر کے ساتھ مشورہ کیا کہ اتنی بھاری قیمت رکھی جائے کہ ادا ہی نہ کر سکے, یہ آزاد ہی نہیں ہوگا. تو اس یہودی نے کچھ سونا مانگا اور چاندی مانگی اور کہا کہ 300 درخت کھجوروں کے لگا دو, باغ تیار ہو جائے, کھجوریں بھی تیار ہو جائیں, پھر تو آزاد ہو جائے گا. ان کو پتا تھا کہ 300 درخت لگنا اتنا آسان بات نہیں ہے, پھر کھجوریں بھی پک جائیں, ہر چیز تیار ہونا بڑا عرصہ لگ جائے گا, تب تک تو ہمارا کام چل جائے گا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی, آپ پھر پریشان ہو گئے. آپ حضور کے دربار میں آئے, کہا کہ پیارے آقا اس یہودی نے اس طرح کہا ہے, یہ تو بہت مشکل ہے, بہت عرصہ لگ جائے گا. حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ تو اتنا کریم ہے نا کہ جب آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا, آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دے اور خود ہی کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. حضور نے فرمایا پریشان نہیں ہو, فرمایا تجھے تو آزاد ہو جائے گا. کچھ دن گزرے, حضور علیہ السلام کے پاس سونا لایا گیا, تو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونا دیا, کہا کہ جاؤ یہ اپنی یہودی کو دے دو. کہا کہ آقا یہ تو کم ہے. حضور نے فرمایا بس آپ اپنے کپڑے میں باندھ لو اس کو, چلے جاؤ یہودی کے پاس, کھولنا نہیں, جا کر اس کو دے دو. جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر وہاں کھولا تو وہ سونا یہاں سے تو کم لے گئے تھے, مگر جتنا یہودی نے مانگا تھا وہاں پورا کا پورا ہو گیا. سونا مل گیا, چاندی بھی مل گئی. اب وہ دن آ گیا کہ کھجوروں کا باغ لگانا ہے. سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ موجود ہے, سلمان فارسی بھی ساتھ موجود ہے. پیارے آقا نے کہا آؤ صحابہ آج سلمان فارسی کا باغ لگاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کی گٹھلیاں ایک ایک کھڈے میں رکھتے گئے, 300 نگ پورے کیے, 300 لگا دیے, کھجوروں کی جو گٹھلیاں کی زمین میں لگا دی, پانی لگا دیا گیا. یہودیوں نے دیکھا کہ جس محبوب نے سونا بھی پورا ادا کر دیا ہے, چاندی بھی دے دی ہے, کھجوروں کا باغ لگنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگے گی. انہوں نے کیا سازش کی اور رات کو گئے, سارے کھجوروں کی جو گٹھلیاں تھیں نا وہ نکال کے لے, پھر میں قربان جاؤں, یہ باغ کسی عام ہستی نے نہیں لگایا تھا, امام الانبیاء کے ہاتھ لگے ہوئے تھے, حضور کے ہاتھ لگے ہوئے تھے. قربان جب انہوں نے گٹھلیاں تو نکال دی کہ بس نہ گٹھلیاں ہوں گی, نہ باغ لگے گا, نہ یہ آزاد ہوگا. بس صبح ہونے کی دیر تھی, جب صبح ہوئی مؤذن نے اذان دی, حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا سلمان فارسی جا دیکھ کر دعا ذرا تیرا باغ لگا یا نہیں لگا. کہ سبحان اللہ. جا باغ کو تو دیکھ رہا, تیرا باغ تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ درخت لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کہ سبحان اللہ. کیا دیکھتے ہیں, گن رہے 1 2 3 4 300 پورے درخت لگے ہوئے ہیں. دیکھا کہ کھجوریں بھی تیار ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ 300 درخت لگے ہوئے ہیں, کھجوریں بھی تیار ہے, پورا باغ تیار ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. کہا حضور میرا باغ تیار ہو گیا ہے. پیارے آقا باغ تیار ہو گیا ہے. کہا حضور اب میں اس یہودی کے پاس میں نہیں جاؤں گا, اب میں اس یہودی کے پاس نہیں جاؤں گا, اس کی ساری شرطیں پوری ہو گئی. حضور نے فرمایا سلمان فارسی ایسے نہیں کر, تو جا, میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ کو لے کے جاتے ہیں اس یہودی کے پاس.
اور آپ کو عزت کے ساتھ عظمت اور شان کے ساتھ واپس لے کر آئیں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے یہودی کے پاس. کہا کہ یہودی سونا مل گیا؟ اس نے کہا مل گیا. کہا چاندی مل گئی؟ کہا مل گیا. کہا تیرا باغ بھی کھجوروں کا تیار ہے؟ کہا تیرا باغ بھی کھجوروں کا تیار ہو گیا ہے. تیری شرطیں پوری ہو گئی. کہا کہ سونا بھی تیرا، چاندی بھی تیری ہو گئی، باغ بھی تیرا، سلمان فارسی ہمارا. سبحان اللہ. عمر فاروق نے کیا عرض کی؟ کہا کہ سونا بھی تو لے لے، تو نے جو شرط کی تھی، چاندی بھی تو لے لے، باغ بھی تیرا تیار ہو گیا، سلمان فارسی ہمارے حوالے کر دے. وہ رو پڑا، چیخ ماری. اس نے کہا اے عمر یہ سودا بہت گھاٹے کا ہے. کہا اب مجھے نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ باغ چاہیے، نہ سلمان چاہیے. کہا کہ سونا بھی تمہارا، چاندی بھی تمہاری، باغ بھی تمہارا، سلمان بھی تمہارا، نبیوں کا سلطان میرا. کہا سونا بھی تم لے لو، چاندی بھی تم لے لو، باغ بھی تم لے لو، سلمان فارسی بھی لے لو، مگر محمد عربی کو میرے حوالے کر دو. جب اس یہودی نے حضور کا یہ معجزہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، قدموں میں گر گیا. یہ حضور کا معجزہ تھا. بس جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا.